بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوادر کی فاتح پاکستان کی گمنام ہیرو اور محسنہ بیگم وقار النساء، جس کو شاید ہی 20 کروڑ ہجوم میں سے کوئی جانتا ہو۔ آج شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ پاکستان کے لیے لازوال محبت و اثار کا جذبہ رکھنے والی اس عظیم خاتون نے اپنے مد مقابل 4 عالمی طاقتوں میں سے ایک قانونی جنگ لڑ کر 15 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل گوادر جیسی اہم ترین کوسٹل اسٹیٹ پاکستان میں ضم کروائی۔ گوادر 2 بلوچی الفاظ گواد جس کے معنی کھلی فضا اور در جس کے معنی دروازہ کا مرکب ہے، جو عرف عام میں گوادر کہلاتا ہے۔ 1956 عیسوی تک عالمی استعمار کے اس ناجائز قبضے میں تھا، جس کی داستان احسان فراموشی و عیاری کا ایک نادر نمونہ ہے۔ گوادر اسٹیٹ 18ویں صدی کے خان افقلات میر نصیر نوری بلوچ کی ملکیت تھی، لیکن اس علاقے پر اپنا تسلط قائم نہ رکھنا خان صاحب کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے گجکی قبائل کی شورشیں تھیں، کیونکہ ماضی میں وہ بھی اس علاقے کے حکمران رہ چکے تھے اور اسے واپس کرنا چاہتے تھے۔ خان صاحب نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک معاہدے کے تحت اس علاقے کا کنٹرول ہی گجکی قوم کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ اس علاقے میں امن قائم رہ سکے۔ معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ یہ علاقہ خان افقلات کی جاگیر میں شامل رہے گا اور اس کا آدھا ریونیو بھی خان صاحب کو دیا جائے گا، لیکن اس کا انتظام سارا گجکی قبائل کے ہاتھ میں ہی رہے گا۔ یہ معاہدہ 1783 عیسوی تک قائم رہا۔ 1783 میں عمان کا حکمران اپنے بھائی سے شکست کھا کر دربدر ہوا تو اس نے خان افقلات سے جائے پناہ کی درخواست کی۔ اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے ایک نئے معاہدے کے تحت 2400 مربع مائل پر پھیلا ہوا یہ انکلیو سلطان آف عمان کو سونپ دیا گیا۔ اس نئے معاہدے کی روح سے طے پایا کہ گوادر حسب دستور خان افقلات کی جاگیر میں ہی شامل رہے گا اور اس کا کنٹرول بھی حسب سابق گجکی سرداروں کے پاس رہے گا۔ البتہ ریونیو کا وہ آدھا حصہ جو خان صاحب کو جاتا ہے وہ اب خیر سگالی کے طور پر سلطان آف عمان کو دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی گزر اوقات بآسانی کر سکیں۔ تاہم جب سلطان کو اس جائے پناہ کی ضرورت نہ رہے تو اس کے تمام حقوق بھی حسب سابق خان افقلات کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ قریباً 15 سال بعد عمان پر دوبارہ فتح پانے کے بعد سلطان اپنے پایہ تخت واپس لوٹ گیا، لیکن گوادر کو حسب معمول اس نے اپنے ہاتھ ہی میں رکھا۔ خان صاحب شاید اس دوران فوت ہو گئے تھے یا مروتاً قبضہ نہیں مانگا۔ بہرحال تقریباً 10 سال بعد سلطان کی وفات بھی ہو گئی تو خان صاحب کے ورثاء نے گوادر کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت عمان کے انکار پر انہوں نے بزور قوت قبضہ کر لیا۔ اگلے 20 سال میں جب کشمکش بڑھ گئی تو اس قصے کو نمٹانے کے لیے برٹش ایڈمنسٹریشن نے ثالثی کے بہانے مداخلت کی، لیکن انصاف کرنے کے بجائے اس وقت کے سلطان آف عمان سے اپنے لیے کچھ مراحت لے کر کلات خاندان کا دعویٰ یہ کہہ کر عارضی طور پر مسترد کر دیا۔ بعض دیگر گوئیاں بھی ان کے سامنے آ رہی ہیں جن کے مطابق یہ علاقہ عرصہ دراز سے سلطنت آف عمان کی جاگیر ہے۔ بہرحال حتمی فیصلہ کسی کے حق میں بھی نہیں کیا۔ اس خدمت کے عوض برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ نے سلطنت عمان سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ حتمی فیصلے تک گوادر کا انتظام برطانیہ کے پاس رہے گا اور اپنی افواج گوادر میں داخل کر دی، اور یوں تقریباً 125 سال تک برطانیہ اس علاقے پر قابض رہا۔ قیام پاکستان کے بعد اس وقت کے خان افقلات نے جب اپنی جاگیر پاکستان میں ضم کر دی تو پاکستان نے اسٹیک ہولڈر سے گوادر کا معاملہ اٹھایا، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ پھر جب ایک امریکی سروے کمپنی نے بتایا کہ گوادر کی بندرگاہ بڑے جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے لیے بہت ہی آئیڈیل ہے، علاوہ ازیں اس بندرگاہ سے سالانہ لاکھوں ٹن ایکسپورٹ ایبل سمندری خوراک بھی حاصل کی جا سکتی ہے، جس میں 35 اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی۔ اس اہمیت کا احساس ایران کو ہوا تو ایران نے چاہ بہار کے ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران میں ان دنوں شاہ ایران کا طوطی بولتا تھا اور ایران کو CIA کی پشت پناہی حاصل تھی، جو صدر نکسن کے ذریعے برطانیہ پر مسلسل دباؤ ڈالنے لگی کہ گوادر کو شاہ ایران کے حوالے کر دیا جائے۔ 1956 میں ملک فیروز خان نو نے جب وزارت خارجہ سنبھالی تو ہر قیمت پر گوادر کو واگزار کرانے کا عہد کیا اور باریک بینی سے تمام تاریخی حقائق اور کاغذات کا جائزہ لے کر یہ مشن محترمہ کو سونپ دیا۔
محترمہ سے میری مراد بیگم وقار النساء ہیں۔ ان نازک حالات میں پیکر اخلاص خاتون ایک چیمپئن کی طرح سامنے آئیں اور برطانیہ میں پاکستان کی لابنگ شروع کر دی۔ انہوں نے بھرپور ہوم ورک کر کے یہ کیس برطانیہ کے سامنے رکھا تاکہ ہاؤس آف لارڈز سے منظوری لے کر گوادر کا قبضہ واپس لیا جائے۔ کیونکہ کلات خاندان کی جاگیر اب پاکستان کی مالکیت تھی، لہٰذا ان کی جاگیر کے اس حصے کی وراثت بھی اب پاکستان کا حق تسلیم ہونا چاہیے۔ نیز یہ کہ پاکستان کی وہ تمام جاگیریں منسوخ کر چکا ہے جو ریونیو شیئرنگ یا معاوضے کی بنیاد پر حکومت برطانیہ نے بانٹی تھی۔ نیز اگر ہم اپنے قانون سے گوادر کی جاگیر منسوخ کر کے فوج کشی سے وگزار کرا لیں تو کامن ویلتھ ممبر ہونے کی وجہ سے برطانیہ ہمارے اوپر حملہ بھی نہیں کر سکتا۔ محترمہ نے 2 سال بعد یہ جنگ تلوار کی بجائے محض قلم، دلائل اور گفت و شنید سے جیتی، جس میں برطانیہ کے وزیر اعظم میکملن جو ملک صاحب کے دوست تھے انہوں نے کلیدی رول ادا کیا۔ عمان کے سلطان سعید بن تیمور نے حامی بھر لی مگر سودے بازی کا عندیہ دے دیا۔ ملک صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے گوادر کے معاملے میں ابھی نہیں یا کبھی نہیں، نو اور نیور کا نعرہ لگایا۔ چند ماہ کے اعصاب شکن مذاکرات کے بعد عمان نے $3 ملین کے عوض گوادر کا قبضہ پاکستان کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس رقم کا بڑا حصہ پرنس کریم آغا خان نے بطور ڈونیشن دیا اور باقی رقم حکومت پاکستان نے ادا کی۔ بعض جگہ یہ ہے کہ ساری رقم ہی پرنس کریم آغا خان نے ادا کی تھی۔ اس سلسلے میں ملک صاحب اپنی خود نوشت سوانح حیات چشمدید میں لکھتے ہیں کہ جہاں ملک کی حفاظت اور وقار کا مسئلہ درپیش ہو تو وہاں قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ ویسے بھی یہ رقم گوادر کی آمدنی سے محض چند سال میں ریکور ہو جائے گی۔ آج برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر اکرام اللہ نے گوادر منتقلی کی دستخط شدہ دستاویز میرے حوالے کی تو اس وقت مجھے جو خوشی ہوئی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ گوادر جب تک ایک غیر ملک کے ہاتھ میں تھا تب مجھے یوں محسوس ہوتا تھا گویا ہم ایک ایسے مکان میں رہتے ہیں جس کا عقبی کمرہ کسی اجنبی کے تصرف میں ہے اور یہ اجنبی کسی وقت بھی ایک پاکستان دشمن کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے اور دشمن بھی اس سودے کے عوض بڑی سے بڑی رقم ادا کر سکتا ہے۔ یوں 2 سال کی بھرپور جنگ کے بعد 8 سپٹمبر 1958 کو گوادر کا 2400 مربع مائل یا 15 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ پاکستان کی مالکیت میں شامل ہو گیا۔ سن 2002 عیسوی میں جنرل پرویز مشرف نے گوادر کو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اب سی پیک کی شکل اختیار کر چکا ہے اور بلا شبہ پاکستان کے لیے ایک روشن مستقبل کی نوید ہے۔ آج ہر کوئی گوادر پورٹ اور سی پیک کا کریڈٹ تو لینا چاہتا ہے مگر اس عظیم موسم پاکستان کا نام کوئی نہیں جانتا جس نے دنیا کے 4 طاقتور اسٹیک ہولڈرز برطانوی پارلیمنٹ، CIA اور عمان سے چومکھی جنگ لڑ کر کھویا ہوا گوادر پاکستان کی جولی میں ڈال دیا۔ ایک اور اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ اس ملک میں جہاں ایک نلکا لگا کر بھی اس کا ڈول پوری قوم کے آگے پیٹا جاتا ہے وہاں ان اعلیٰ ظرف ہستیوں نے اپنی اس بے مثال کامیابی کا ملک کی جشن محض اس لیے نہیں منایا کہ سلطان آف عمان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قوم آج اس نابغہ روزگار کپل کو نہ جانتے ہیں اور نہ ہی ان کے عظیم کارناموں سے واقف ہیں۔ گوادر فتح کرنے والی ملک قوم کی یہ محسنہ محترمہ وقار النساء نون ہیں جو پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کی دوسری بیوی ہیں، جن کی اس عظیم کاوش کا اعتراف نہ کرانا احسان فراموشی اور انہیں قوم سے متعارف نہ کرانا ایک بے عزتی کے سوا کچھ نہیں۔ محترمہ کا سابقہ نام وکٹوریہ ریکھی تھا، آسٹریا میں پیدا ہوئی، تعلیم و تربیت برطانیہ میں ہوئی۔ ملک فیروز خان نون جب برطانیہ میں حکومت ہند کے ہائی کمشنر تھے تب ان سے ملاقات ہوئی۔ ملک صاحب کی دعوت پر القاب بگوش اسلام ہو کر بمبئی میں ان کے ساتھ شادی کر لی اور اپنا نام وکٹوریہ سے وقار النساء نون رکھ لیا، پیار سے انہیں وکی نون بھی کہا جاتا ہے۔ محترمہ نے تاریخ پاکستان کو اجاگر کرنے کے لیے خواتین کے کئی دستے مرتب کیے اور انہیں سول نافرمانی کی تحریک میں بھی انگریز کی خضر حیات کابینہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور جلوس منظم کرنے کی پاداش میں 3 بار گرفتار بھی ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لٹے پٹے مہاجرین کی دیکھ بھال کے لیے بڑا متحرک کردار ادا کیا۔
خواتین ویلفیئر کی اولین تنظیم افوا کی بانی ممبران میں بھی شامل ہوئی۔ وقار النساء گرلز کالج راولپنڈی اور وقار النساء اسکول ڈھاکہ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی۔ ہلال احمر کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ ضیاء الحق کے دور میں بطور منسٹر ٹورزم کے فروغ کے لیے دنیا بھر کو پاکستان کی طرف بخوبی راغب کیا۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن انہی کی ایک نشانی ہے۔ پاکستان کی محبت میں ان کا جذبہ بڑھاپے میں بھی سرد نہ پڑا۔ برطانیہ میں مقیم ان کی بے اولاد بہن کی جائیداد جب انہیں منتقل ہوئی تو اس فنڈ سے انہوں نے وکی نون ایجوکیشن فاؤنڈیشن قائم کیا، جو آج بھی سماجی خدمات کا چراغ جلائے ہوئے ہے۔ محترمہ کی وصیت کے مطابق اس فنڈ کا ایک حصہ ان نادار مگر ذہین طلباء کو آکسفورڈ جیسے اداروں سے تعلیم دلوانے پر خرچ ہوتا ہے، جو واپس آ کر اس مملکت کی خدمت کرنے پر راضی ہوں۔ محترمہ وقار النساء نون طویل علالت کے بعد 16 جنوری سن 2000 عیسوی میں اپنے حالت حقیقی سے جا ملی۔ محترمہ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کی حقیقی اولاد وہ پاکستانی ہیں جو حب الوطنی میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ محترمہ کو گوادر فتح کرنے پر 1959 میں سرکار کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز عطا کیا گیا، مگر ان کا اصل انعام وہ عزت و احترام ہے جو ہم بطور قوم انہیں دے سکتے ہیں۔ اور بینکنز اور نوائے وقت کے ایک مضمون کے مطابق محترمہ وقار النساء نون کے سوا کوئی پرائم منسٹر، کوئی صدر، کوئی جرنیل، کوئی وزیر، کوئی مشیر، سفیر ایسا نہیں جو گوادر فتح کرنے کا یہ عظیم کریڈٹ لے سکے۔ سابق وفاقی سیکریٹری اطلاعات رشید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ مادر مہربان تھی جو ہمارے ساتھ سکی ماں سے بھی بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ انہوں نے گوادر ہمیں دلوایا، وہ جو گوادر آج ساری دنیا میں مرکز نگاہ ہے۔ سلام محترمہ، سلام مادر مہربان، خدا تری لحد پہ۔ پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور نوازیں۔ شکریہ۔